بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح کی مشکلات کا سامنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف کے موقع پر کرنا پڑا۔ آج کے ویڈیو میں ان مشکلات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، شوال 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام زید بن حارثہ موجود تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ایک کا نام عبدیہ آل عال تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا اور اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جس کو خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ تم اگر واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت لوگ آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے آپ کو پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے تو ان لوگوں نے پھر آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ ہنس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ کا یہ حال تھا، وہ آپ کو پتھر سے بچانے کے لیے خود کو ان کے آگے پھینک رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن ان کو اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ ان کو اپنی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کو اتنے زخم آئے کہ سارا بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ اس وقت تک زخموں سے چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ پر پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی لاچاری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک شیبہ اور عتبہ بھی موجود تھے۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا وہ دونوں آپ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عبداس تھا۔ عبداس حاضر ہوا تو ان دونوں نے اس کو حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور اس کے سامنے رکھ دو۔ عبداس نے حکم کی تعمیل کی اور انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہا، بسم اللہ۔ عبداس نے آپ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عبداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو یونس کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔
عبداس بہت حیران ہوا اور کہا، آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں یونس بن متا کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالی نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عبداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عبداس کو آپ کے ہاتھ چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر عبداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا، تو اس کے ہاتھ چومنے لگا تھا؟ اس پر عبداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی نبی ہی بتا سکتا تھا۔ یہ سن کر فوراً عتبہ نے کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ عبداس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر کن سالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس بادل میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم بنی ثقیف سے جو کہا اور انہوں نے جو آپ کو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم کر دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا ان کو زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے یقین ہے اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو نام دیا ہے، آپ حقیقت میں رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔